بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. موسعون اس میں فاعل ہے، پھیلا دیا ہے نہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں. تو ایک ایتھیسٹ کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور باقی جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، ایک دن اس کا پٹاخہ نکل جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس نہیں بتاتی، وہ پھر ہمیں اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا محبوب بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے. تو جب موت ہمارے پیچھے ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، لیکن اوپر سوٹی لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ غلط کرو گے تو ٹھا نہیں، کہا میں دیکھ رہا ہوں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُهُ، جو تم دل میں سوچتے ہو نا ہم وہ بھی جانتے ہیں. اور 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان 7 ارب سوچیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور کیا میرا اللہ جو کہتا میں تم تو بولے بھی نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں. یا اللہ کیسے؟ کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شاہرگ سے زیادہ ہم قریب ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو تیرے اندر ایک پورا بیان چل رہا ہے خیالات کا، جانتے ہیں، اور تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں. تو بیٹا زندگی یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کرنسی ہے. کرنسی پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ دھوکہ، یہودیوں نے دھوکہ دیا، سونا چاندی سارا قابو کر لیا، ہمیں کاغذ پکڑا دیے. تو اس کے لیے بٹوے، اس کے لیے بینک، اس کے لیے ایک لاکر، اور اس کے لیے کتنے حفاظتی سسٹم. تو جو چیز ساتھ جانے والی ہے وہ تو میرے نبی کی بتائی ہوئی زندگی ہے. تو آج میں ایسی بیٹھا تھا تو مجھے سورہ حج کی آخری آیت میں ایک پورا جامع پروگرام اللہ نے سمجھایا کہ سورہ حج کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایک جملہ 6000 سے اوپر آیات ہے اور یہ ایک آیت ہے، اور اس کو ایسے اللہ نے سمیٹ کے آگے رکھ دیا. اے ایمان والو تمہیں بریف کر دوں، رکوع کرو. سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا، اور نماز کو اتنے کس طرح ذکر کیا، رکوع کو الگ، سجدے کو الگ. کتنی عظمت ہے اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کتنی سستی ہے اس عمل کے بارے میں. ارکعوا، اس میں ایک تو نماز ہے رکوع، اور دوسرا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ. جیسے جابین ہوتا ہے تو باس کے آگے جھکتا ہے، پھر جاب باقی رہتی ہے نا، ورنہ تو ایڈوانس کنٹری میں بھی ہو تو کہیں گے جاؤ فارغ. ارکعوا، اچھا، اور پھر سٹیپ وائز ہے. سبحان اللہ، ایک دم اوپر نہیں، نیچے سے شروع کے ارکعوا. ظاہری شکل بھی ہے اتنا ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس پہ آ گیا. واسجدوا، اب پورے میرے سامنے جھک جاؤ. اس سے اگلا سٹیپ، اب پورے میرے سامنے جھک جاؤ. تو نماز سے ایک ہمیں شکل عطا فرمائی، اور پھر رکوع اور سجدے میں دوسرا پیغام ہے کہ آگے اللہ کے جھک جاؤ. یس باس، یس باس والے تو ترقی کرتے ہیں، تو ہم بھی تو سب نوکر ہیں، جابین ہیں. تو اللہ کے سامنے یس باس کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ. پھر تیسرا سٹیپ اللہ نے بیان کیا. سبحان اللہ. اچھا بھی ابھی آپ پریپ میں ہیں، آپ کے جی میں ہیں، ورکعوا واسجدوا. اب آپ بڑی کلاسز میں چلے گئے ہیں، واعبدوا ربکم. اب نماز سے پہلے ذکر ہو گئی ہے، اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے. تو پھر واعبدوا ربکم کا کیا مطلب ہے کہ جتنی کام میں نے تمہیں کرنے کو کہے ہیں وہ سب بندگی ہیں، اور جتنوں سے روکا ہے وہ سب عبادت ہیں. لہذا اب اس کے اوپر اپنے آپ کو سٹینڈ لو. واعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی مرضی، یہ اس کی چاہت ہے کرنا ہے، یہ اس کو ناپسند ہے چھوڑنا ہے. جیسے وہ
انہوں نے کہا تھا جی حضور میں بینگن کا غلام نہیں ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یعنی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اللہ نے کیسی پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت میں ایسے انگلی پکڑ کے اللہ ہمیں چلا کے لا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر آ کر کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سارے کا سارا کرو، اور جس سے روکتا ہوں اس کو چھوڑو۔ یہ مطلب ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ورنہ تو سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے۔ نماز سے اوپر رہے ہیں، نماز تو 5 وقت کا کام ہے۔ اب 24 گھنٹے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو کہو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ پھر آگے ایک اور بڑا خوبصورت بات کہی، یہ تو ہو گیا تمہاری ذات تک، لیکن میری خلقت تو بھری پڑی ہے انسانوں سے، تو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اوروں کے لیے خیر بنو، خدمت کرو، حالات پوچھو، ان کے کام آؤ، ان کی مشکل میں کام آؤ، ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان کی خوشی میں شریک ہو، غمی میں شریک ہو۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ سے یہاں مراد، خیر تو ساری پیچھے آ گئی، نماز آ گئی، بندگی آ گئی، اب خیر کیا ہے؟ اب خیر ہے لوگوں کی خدمت کرو، ان کی مشکل میں ان کے کام آؤ۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کبھی تہجد چھوٹی آپ کی زندگی میں؟ کہنے کہ زندگی میں ایک دفعہ چھوٹی ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ، 83-84 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ میں سلہٹ گیا ہوا تھا تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو مجھے اس کو کراس کر کے جانا تھا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں اس کے اوپر سے گزرا تو یہ اٹھ نہ جائے، تو میں واپس آ کے بستر پہ لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی۔ کہ بس زندگی میں ایک دفعہ تہجد میری قضا ہوئی۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ خیر سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کی بھلائی کو اپنا دین بنا لو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج ہی میں یہ اس آیت کو سوچ رہا تھا تو مجھے اپنی فاؤنڈیشن کا خیال آیا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، اور کہاں کہاں تک اللہ پاک ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر دوسری تسلی دی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیکھنے میں یہ مشکل کام ہے، لیکن جو کام انسانی نیچر میں ہو وہ مشکل ہو کے بھی آسان ہوتا ہے۔ جو چیز فطرت میں ہوتی ہے وہ مشکل ہو کر بھی آسان ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے کہہ دو تو آرام کر سو جا، ہم اس کو دوسرے کمرے میں سلا دیتے ہیں، تیار ہوگی وہ ساری مشقت نہیں میں نہیں کروں گی۔ یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو اللہ نے کہا یہ دین تمہاری فطرت میں ہے۔ بھوکے کو روٹی مانگنا مشکل ہوتا ہے، یہ پیسے کو، اس لیے کہا اتنا بہت بڑا تسلی کا لفظ ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور میں نے اس میں مشکل ہے لیکن تمہاری نیچر میں ہے۔ اب پاکستان میں تو کمانا بہت آسان ہے، تمہارے ملکوں میں کمانا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان نہیں ہے، تو سارے بھاگے پھر رہے ہیں، اس مشقت کو مشقت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پھر ہمیں شاباش دی، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، میں نے تو شروع سے تمہارا نام رکھا ہے میری ماننے والے۔ مسلم کہتے ہیں جو سر جھکا دے مان لے، ہم نے تو شروع سے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یہاں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہیں جو میری مانیں گے۔ تو تاریخ کو ملائیں، ریشو نکالیں تو اس کے لحاظ سے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اس امت کے جوہر جیسے ہیں کسی میں ایسے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ نے بہت خوبصورت ایک پیکج ایسے کر کے نا ہمارے ہاتھ میں دے دیا سورہ حج کا۔ آج ہی ایسے مجھے اچانک آئے ہیں نا مدینے میں، تو مجھے وہ اس کے لحاظ سے یہ آیت ذہن میں آئی۔ تو لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں چنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تم میری ماننے والے ہو، میرا نبی اس پہ گواہ ہے۔ اللہ کا نبی کی گواہی ڈال، اور گواہ بھگت جائے تو مقدمہ
فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کو جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کی مان کے چلو، اور سبحان اللہ۔ پھر بات کہاں ختم کی؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ نماز سے شروع کی، نماز پہ آ کے اس کو آخری پیکنگ دی، اور وہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ نماز اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ لوگوں سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس وقت تک انسان کی زندگی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے پوری طرح جڑا ہوا نہ ہو، تو لہٰذا یہاں زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اس میں آئیں گے، یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ زگ زیگ روڈ ہے، لہٰذا اللہ کو پکڑے رکھنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یا اللہ پھر هُوَ مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا والی ہوں، مولا جو ہر کام کا ذمہ لے لے اسے مولا کہتے ہیں۔ پھر کہا میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم المولا، میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم النصیر، کوئی میرے جیسا مدد کرنے والا ہے کوئی نظر آتا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو چاروں طرف بیٹا اس کی رحمت کے نمونے بکھرے پڑے ہیں۔ نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو آپ بھاگے بھاگے پڑھتے ہو نا نمازیں، وہ میرا دل خراب ہوتا ہے۔ میں اس سفر کے ساتھ چلتے ہوئے 50-60 نفل پڑھ رہا ہوں، جہاز میں بھی نہیں چھوڑے۔ کوئی اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا ذریعہ نماز، سجدے سے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ عجب آیت۔ اللہ نے کہا میری دوستی چاہتے ہو نا، سجدہ کرو، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو نماز کو شوق سے پڑھا کرے اور دل لگا کے پڑھا کرے۔ نماز کا مزہ مل گیا تو پھر دیکھو نا، حضرت علی کو جو لگا تیر تو نکالنے لگے تو نکلے ہی نہ، تکلیف و شدید، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے نماز کے نفلوں میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے نکالا، وہ ایسے بھی نہیں ہوئے، کہنے لگے تیر نکال لیا؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ عروہ بن زبیر کو گینگرین ہو گئی، گینگرین سمجھتے ہو؟ بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹانگنی، یہ کاٹنی پڑے گی، آپ تھوڑا شراب پی لیں تاکہ نشہ ہو جائے۔ کہنے لگے شراب اور ایمان ایک پیٹ میں کٹھے نہیں ہوتے، میں نماز پڑھتا ہوں تم کاٹ لینا۔ تو انہوں نے بیٹھ کے ٹانگ ایسے کر دی اور اللہ اکبر، انہوں نے یہاں سے کاٹا، کچھ سن کرنے کی کوئی چیز کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب بلڈ نکلتا تھا تو اس کو بند کیسے کرتے تھے؟ اوپر کھولتا ہوا تیل ڈالتے تھے، وہ تیل سے وہ ساری جو تھی وینز وہ جل کے بند ہو جاتی تھی۔ تو اس سارے پروسیس میں ایسے بھی نہیں ہوئے۔ سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ کہ دکھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے ایسے دکھایا تو ایسے آسمان کی طرف کیا، یا اللہ تو گواہ رہو میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ تو بیٹا پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے۔ نماز کو خوبصورت بناؤ تو اب باقی چیزیں اپنے آپ سیٹ ہوتی جاتی ہیں، سیٹ ہوتی جاتی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے۔ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ پانی برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، کہ تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول چارہ، انگور کھجور زیتون اور چارہ نکالتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ ایک انگلی ہے، سب کے پاس یہ انگلی ہے، لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دھکے کھاؤ۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرا بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو۔ بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ اب تشریف لائے، فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے۔ اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم،
ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَٰذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فَحَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، میں اللہ کا حبیب ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کر۔ اور میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، بڑے بڑے بحری جہاز تمہارے چلا دیے تاکہ تم تجارت کر سکو۔ اگر سمندر نہ ہوتے، تجارت نہ ہوتی، سمندر نہ ہوتے، ملکوں کے آپس میں رابطے نہ ہوتے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین کی خشکی ہے، اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے جس نے اس سارے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کس رب کا انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، جس نے 2 دن میں زمین بنائی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، پھر 4 دن میں، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کی غذائیں بھری، 4 دن میں ساری کائنات بنائی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں ساری کائنات بنائی، ساری، اور اس میں 4 دن پورے صرف زمین پہ لگا دیے۔ اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ 3% روشن ہے جو دیکھا گیا ہے، 97% بلیک ہول ہے جہاں نظر کچھ نہیں آتا، جو 3% دیکھا گیا ہے اس کو یہاں سے چل کر یہاں تک، یہ سمجھو یہ اس کا شروع ہے، یہ اس کا اینڈ ہے، یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے چلے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جہاز چلے، اور چلتے 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 90 ارب سال چلتا رہے، تب جا کر وہ اس کے کنارے پر پہنچے گا۔ 3% اور 97%، اور آسمان والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، پھر یہ آسمان 3% کے لیے 90 ارب سال چاہیے، اس سارے کرو پر جنت اور جہنم اور 7 آسمان اور عرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور دوزخ اور جنت اور آسمان کے فرشتے، سارا 4 دن، 2 دن۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ساری کائنات 2 دن، اتنی بڑی کائنات، اور یہ زمین 24,000 کلومیٹر، 4 دن، 4 دن میں یہ زمین بنائی، اور 2 دن میں کل کائنات بنائی۔ تو اللہ نے یہاں مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے 4 دن پورے اس پر لگائے، اور 2 دن میں سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے، اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، کرسی، لوح، قلم، عرش، جنت، جہنم، یہ سب 2 دن میں۔ تو کیا میرا رب ہے جس نے ہمارے لیے پورے 4 دن اس زمین پر لگائے۔ یہ زمین افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آپ کہاں تو اونٹ ہوتا نہیں، میرے خیال میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا عرب اونٹ کو دیکھو یہ کس نے بنایا، کیسے بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو بلند کس نے کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کس نے گاڑا، پہاڑ تو آپ کے پاس بہت ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس نے بچھایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے اس کو بچھونا بنایا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے اس میں پہاڑ گاڑے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کس نے تمہیں مرد اور عورت بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون تمہیں نیند لے کر آیا اور سلاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے کس نے بنائی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آرام کے لیے کس نے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ 7 شِدَادًا،
7 آسمان کس نے بنائے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اور اس میں چمکتا سورج کس نے بنایا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی کس نے برسایا؟ یہاں تو بارش زیادہ ہوتی ہے۔ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تاکہ اس سے پھل پھول، باغ باغیچے، ناریل، پام ناریل، اور یہ ساری چیزیں کا کون پیدا کرتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ مَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پام کا درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک ناریل پیدا کر کے دکھا دو۔ مَا كَانَ لَكُمْ، نہیں تمہاری طاقت کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ، اس پر پھل لگا کے دکھا دو، اس کے اوپر پھل لگا کے دکھا دو۔ ناریل میں 50 فٹ اوپر ان کے اندر پانی ڈال کے دکھا دو، کون اتنے بڑا درخت بہاتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ پانی برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، کہ تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقدبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول چارہ، انگور کھجور زیتون اور چارہ نکالتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ والانعام خلقہا، یہ جانور کس نے بنائے؟ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، یہ کون ہے جو جانور بناتا ہے؟ کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو، اور کسی کی کھالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ عربوں سے کہہ رہے ہیں تم اپنے بکریوں کو لے کے جاتے ہو اور لے کے آتے ہو، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاک ہوتا ہے، یاک جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا۔ کہ تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا، یوک، جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور پھر اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی۔ والخیل والبغال والحمیر، گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح، اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کس کے ہیں؟ يُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ بارش بادل کون لاتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، اللہ بادلوں کو لاتا ہے۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، انہیں اوپر نیچے تہہ کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اور تصریف الریاح، موسم کون بدلتا ہے؟ وہ تیرا اللہ بدلتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں، کس نے بنایا؟ کتنا آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ یہ کیسے بچھ گئی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا۔ آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو؟ ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي،
ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا افلا یؤمنون کبھی مان لاؤ کب سنریہم آیاتنا کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا وفی انفسہم تمہارے اندر دکھاؤں گا حتی یتبین لہم انہ الحق تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے اللہ ہے بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے گرتی ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے جعل بین البحرین حاجزا کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا تم میں طاقت ہے پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہے 3% پوری دنیا میں میٹھا پانی 3% اور 97% کڑوا پانی ہے کون ہے جو اس کو ملنے نہیں دے رہا کون ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یہ آسمان کا اللہ ہے جو نیچے زمین میں یہ میٹھا پانی کے جا رہا ہے یہ کڑوا پانی جا رہا ہے ان کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا ادھر نل کا کھودو کڑوا پانی ادھر کھودو میٹھا پانی زمین کے اندر چلتے ہیں کڑوے چشمے میٹھے چشمے ان کو ملنے نہیں دیتا یہ کون ہے جو آسمان پر یہ سارا نظام چلا رہا ہے وجعل بین البحرین حاجزا اسی نے ہے دو پانیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ تم میٹھا پانی پی سکو اگر اللہ کڑوے پانی کو اجازت دے دے پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا اس ساری کائنات کے پیچھے میرے رب کا نظام ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا مجھے بتاؤ کہ میں رات کو کھڑا کر دوں رات آئی ہے نا اللہ کہتا ہے میں کھڑا کر دوں من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء بلاؤ کسی رب کو کہ سورج کو نکالے بلاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں بلاؤ کسی کو جو دن کو نکالے نہیں یاتیکم بضیاء کون ہے جو سورج کو لاتا ہے افلا تبصرون دیکھتے نہیں ہو کہ سورج کو کون نکالتا ہے الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم سورج کو اللہ چلاتا ہے والقمر قدرناه منازل چاند کو اللہ چلاتا ہے وبالنجم هم یعتدون ستاروں کو اللہ چلاتا ہے وإنا لموسعون اس کو پھیلانے والا اللہ تعالی ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں اور سورج ہی چلتا رہے سورج ہی چلتا رہے من الہ غیر اللہ کوئی ہے اللہ کے سوا یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون افلا تبصرون کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو یا رات کو لائے اور تم اس میں آرام کر سکو من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون تو میرے بھائیو سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ اپنے اللہ کو پہچاؤ مجھے کس نے بنایا میں پاکستان میں پیدا ہوں میری زبان پنجابی ہے آپ ملائیشیا میں پیدا ہوئے جو یہاں ملایا کے لوگ ہیں آپ تو مختلف ملکوں سے ہیں ان کی زبان ملائی ہے یہ کس نے من آیاتہ سبحان اللہ من آیاتہ میری بہت بڑی نشانی کیا خلق السماوات والارض زمین آسمان بنا دیے اتنا بڑا آسمان بغیر عمد ترونہا کوئی کہیں پلر ہے یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہیں ایک چھوٹی سی چھت ہے میرا اللہ کہتا ہے کوئی پلر تو دکھاؤ میرے بندو کوئی ایک پلر دکھاؤ بغیر عمد ترونہا اچھا جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو کریک ہو جاتی ہے تو میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور دیکھو کوئی کریک ہے پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر دوبارہ دیکھو 3 دفعہ دیکھو 4تھی دفعہ دیکھو 1000 دفعہ دیکھو ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر تیری نظر ناکام لوٹے گی آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی تو میرے بھائیو پہلا کرنے کا کام ہے اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو
بلا وهو الخلاق العلیم، سب سے زبردست پیدا کرنے والا۔ کہتا من آیات ہی، میری نشانی زمین آسمان، آگے واختلاف السنتکم والوانکم، ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا، تم سب کی زبانیں الگ الگ کر دیں۔ دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 6000۔ وہ لگا تو میں نے پیدا کی ہے، پیدا تو آدم اور حوا سے ہوئے تھے، ایک ماں ایک باپ، یہ 6000 زبانیں کیسے ہو گئی؟ کچھ پہلے مٹ گئی، کچھ اور پیدا ہوں گی۔ واختلاف السنتکم، تمہاری زبانیں مختلف۔ ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، یہ کہتے ہیں آپا خبا، اردو عربی میں کہتے ہیں کیف حالک، پشتو میں کہتے ہیں سنگے حال دے، جوڑ تکڑے، کتنی زبانیں، اور انگریزی میں ہو آر یو۔ تو یہ زبانیں کس نے بدلی ہیں؟ شاعر کہا وہ الوانکم، اور تمہارے رنگ، تمہاری شکلیں سب الگ الگ۔ یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی چیز ہے، فنگر ٹپ، یہ فنگر ٹپ، اس کو پورا اردو میں، بنان عربی میں، یہ دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر لکیریں ہیں، پرنٹ ہے، 7 ارب انسان، اور 7 ارب انسانوں کی ہر ایک کی 10 انگلیاں، تو 70 ارب انگلیاں، 70 ارب انگلیوں میں کوئی ایک پرنٹ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، یہ چھوٹی سی 2 آنکھیں، 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ ٹوٹل رنگ کتنے ہیں؟ 7، ٹوٹل 7 رنگ ہیں، جو بیسک رنگ ہیں 7 ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح مکس کرتا ہے کہ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں، ایک دوسرے سے دوسرے کی آنکھوں کا رنگ نہیں ملتا۔ پھر یہ ایک ووکل کارڈ ہے، یہ ایک سپیکر ہے یہاں لگا ہوا، 7 ارب مرد عورت، ہر ایک کی آواز الگ پیدا کی ہے۔ اندھیرے میں کوئی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا طارق جمیل ہو، کوئی فون پہ بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا عثمان ہو، فون پہ، ہم نے دیکھا تو نہیں۔ اندھیرے میں ایک آدمی چل کے آ رہا ہے، ہم پہچان لیتے ہو یہ تو اسلم آ رہا ہے۔ اختلاف السنتکم والوانکم، چال مختلف، بولنے کا انداز مختلف، آواز کا لہجہ مختلف، کانوں کا رنگ مختلف۔ یہ 2 کان ہیں چھوٹے چھوٹے، ساری دنیا میں کسی انسان کے یہ 2 کان کسی اور کے کان نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس کتنے ڈیزائن ہیں، یہ ایک انگلی ہے، سب کے پاس یہ انگلی ہے، لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دھکے کھاؤ۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو۔ اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اب غور سے سننا، ایک ترازو ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ اس میں سب کچھ رکھ دو، 7 زمینیں، ہمالیہ پہاڑ، تراکم پہاڑ، ہندوکش، یہ 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں۔ ساری دنیا کے پہاڑ اور ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے جنگل، ساری دنیا کے صحرا، ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کا لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے انسان، عورتیں، مرد، جنات، ساری دنیا کی مشینری جو آج کل بن چکی ہے، ساری دنیا کا ٹینک، توپیں جو آج کل بن چکے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے کروز جو سمندر میں چل رہے ہوں،
تو پتہ لگتا پورا شہر ہی جا رہا ہے. ساری دنیا کے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں یہ سارے ملاؤ، پھر سمندر کی مچھلیاں، سمندر کا پانی، پھر جنگل کے درخت اور جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہاتھی، مور، بھیڑیے اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، یہ سارے اکٹھے کر کے یہاں ڈال دو. پھر سارے آسمان کے ستاروں کو توڑ کے اس پلڑے میں ڈال دو. پھر پہلا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر تیسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ کی کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر اللہ کا قلم، اور پھر اللہ کا عرش، اور پھر جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے اور اللہ کے لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، سارے فرشتوں کو یہاں ڈال دو. ایک فرشتوں کی قسم ہے، ان کا نام ہے صدلوکن. فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے صدلوکن. وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا. یہ سارے ایک پلڑے میں، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، اگلے پچھلے، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، جنات، عورتیں، مرد، بچے، سب اس ایک پلڑے میں. اور دوسرے پلڑے میں تولو تو میرا نبی فرماتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دے گئے. چمی گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. لا الہ الا اللہ، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا. اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا. اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا. اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا. اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ سب کچھ خزانوں کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی. آپ کوہ صفا پہ ہیں اور اسرافیل آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس کے اوپر ریشمی رومال ہے. ان اللہ بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، میرے اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے. سب خزانے آپ پہ قربان. اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا. عزت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، ذلت سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی، جنت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، جہنم سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی. میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا، میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا. صحابہ باتیں کر رہے تھے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کمال ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح بنایا. تو آپ آ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ تشریف لائے. فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے. اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا،
وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کا دن سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ اور آپ کیسے نکلیں گے؟ کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر شام میں ہے۔ فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میں براق پہ چلوں گا، لوگ پیدل چلیں گے، بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا۔ جب میدان معشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو۔ اس دن ساری دنیا بلال کی اذان سنے گی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ اسقنی من ماء معین، یا اللہ کوئی معین کا تھوڑا سا پانی تو پلا دے، چوتھے آسمان پر ہیں۔ اللہ نے کہا یا عیسیٰ حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک محمد میرا نہ پی لے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، کیا تعریف کی ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کی۔ والضحی عام تفاسیر، روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا سیاہ کالی رات کی قسم۔ امام رازی رئیس المفسرین، والضحی واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم۔ ایک اور ترجمہ امام رازی، والضحی آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں قیامت کے دن آپ اپنی امت کو چھپا لیں گے۔ والضحی امام رازی، والضحی والضحی آپ کے روشن چہرے کی قسم، کیا کہنے حبیب و محبوب کے، کیا کہنے۔ والضحی آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے۔ اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم تو پیچھے رہ گئی، تو کیوں دوڑ کے آیا؟ کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک خوش ہوتا ہے۔ تو مالک میں نوکر، میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ وہی مالک اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کر۔ اور میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اپنی امت کا جو اس دن خیال رکھے جب سب نفسی نفسی پکارے اور وہ ایک ہستی امتی امتی پکارے، تو کچھ اس زندگی میں اس کا خیال تو کرتے، کچھ اس کی زندگی کی نقل تو اتار لیں، اس کے طریقوں کو تو اپنا لیں، اس کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، اس کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنا لو، اس کے صحابہ سے پیار کرو، ان کی اولاد سے پیار کرو۔ ابھی محرم چل رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ صحابہ کو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی اس نبی ایسا نہیں جس کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو۔ واحد نبی ہیں جن کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرے نبی
تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ اور جن کے لیے حسنہ، یہاں حسنہ کا لفظ ہے، اسی کو قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن کے لیے میرا حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ قیامت کے دن دوزخ سے بڑی دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کا دن نہیں ڈرائے گا، وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کسی نبی کی امت کو، کسی نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ پھر آپ نے 10، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ان 10 کو فرمایا یہ جنتی ہیں اور میرے جنت کے قریبی اور میرے ساتھی ہیں، اور میرے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر دیا، اور پھر پوری امت کے لیے اللہ نے کہا تجھے راضی کروں گا تیری امت کے بعد۔ میرے بھائیو، اپنے محبوب کی زندگی محمد الرسول اللہ، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اس کی زندگی کو اپناؤ کہ کیسے اس کے طریقے میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی اداؤں میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی، میں کیا بتاؤں، میرے نبی کی بکریوں کے نام لکھے پڑے ہیں تو میرے نبی کی زندگی کیسے نہیں لکھی پڑی؟ عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورقہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء اور یمن، 9 بکریاں، 10واں بکرا یمن۔ میرے نبی پر اللہ نے ایسا پہرا ڈالا ہے کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی لکھے پڑے۔ اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی، آپ کے 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب، ان کے نام بھی لکھے پڑے، اور تو اور آپ کے گدھوں کے بھی نام لکھے پڑے ہیں، ایک کا نام غفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور بھی روتے روتے مر گیا، اور آپ کی اونٹنیاں تھی عزبا، جدعا، شہبا، قصوا، آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ فوت ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی، اور آپ کا گدھا یعفور وہ اس نے جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گیا کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا حبیب ہم سے جدا ہو گیا۔ اور جتنی گدھوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر، جتنا اونٹنیوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے۔ اونٹ مست ہو جائے تو شیر سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اب نے کہا لے چلو، جب چلے تو آگے باغ کا دروازہ بند تھا، ہم نے کہا کھولو دروازہ، کہا وہ آپ کو کاٹیں گے یا رسول اللہ دروازہ، ہم نے کہا دروازہ کھول، دروازہ کھولا، آپ آگے بڑھے، اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا، کہ یہ لے کبھی تیری اب نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرے اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر کر آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھا، کہ یہ لے یہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ تو محبت تھی جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ۔ آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، 70 بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑیے ذیب، اور وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کرے اللہ نے ہماری روٹی یہی رکھی ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر لیں، ہم اتنی کھا لیں گے، باقی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صاحب نے صحابہ سے پوچھا بولو بھائی کیا رائے ہے؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو تو دل نہیں کرتا ہمارا۔ آپ نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لینا۔ فرجعن ولہن غوا، واپس وہ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور جسے بھیڑیوں نے پیار کیا، جن سے اونٹوں اور گھوڑوں نے، جانوروں نے پیار کیا، ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں تو ہم کیسے محمدی بن کر قیامت کے دن کھڑے ہوں؟ کس طرح سامنا کریں ان کی قربانیوں کا؟ 3 دن کا فاقہ کسی فقیر کا دکھا دو،
جبکہ احد پہاڑ سونا بننے کو تیار ہو۔ اب اپنی بیٹی کے گھر گئے، آپ نے کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں، ایک صحابی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے۔ چادر کوئی نہیں؟ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی، انہیں اپنے آپ کو لپیٹا، آپ اندر آئے، کہا کیا ہوا بیٹی؟ تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی نہیں، بیماری ہے، دوا کوئی نہیں۔ بیٹی کے آنسو مار دیتے ہیں والدین کو۔ ہم بیٹیوں والے ہیں، آپ نے ایسے سینے سے لگایا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی ایسے رکھی اور آپ بھی رونے لگی، دونوں بیٹی اور باپ رو رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا ہوّنی علیک یا بنیت، میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا، ما ذقت من ثلاثۃ ایام طواقا، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ہماری بچی ہوئی روٹی ڈسٹ بن میں پڑی ہوتی ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ اور میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چاہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یوماً وآکل یوم، مجھے نہیں چاہیے سونے کے پہاڑ، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ اور کفا بکی شرفاً، ہاں یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی جنت کی سرداری کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے۔ کفا بکی شرفاً، بیٹی تجھے مبارک دیتا ہوں، تو جنت کی عورتوں کی سردار، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کی غلامی کرو، اس کی غلامی کرو، رینگٹ کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤ، اللہ اس کے رسول کے پیچھے دوڑ لگاؤ۔ ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کبھی ایسے ہو جاتے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر آگے بڑھ کے لکڑی پر اپنے پیٹ کو لگایا اور ایسے نیچے لٹک گئے ایسے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آپ آدھے نیچے لٹکے، تو گھبرا کے آپ کو ہلا، یا رسول اللہ ماں بھی کہا خیر تو ہے؟ کیوں؟ جس کے وجود کی قسم کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے شہر کی قسم کھائی، وہذا الولد الکامل، جس کی کتاب کی قسم کھائی، قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا وانت حل بہذا البلد، جن کے بول کی قسم کھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ ایک طرف پروٹوکول دیکھو، کبھی بول کی قسم، کبھی شہر کی قسم، کبھی رسالت پہ قسم، کبھی بول پہ قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم، اور وہ کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑی لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، میرے سارے بھائی نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں۔ یہاں بھی امت کے لیے یہ غم دیکھا، اور آگے بھی جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی 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 نفسی، سب کی پکار نفسی نفسی۔ ماں کہے گی نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ جس دن ہر انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال، میرے بہن بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے خلیل ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، بس نفسی نفسی میری جان بچا لے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی 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 نفسی، اسی میں
ایک دکھ بھری فریاد اٹھے گی، ایک آواز اٹھے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ہاں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے تو نفسی نفسی، ماں نہیں پہچان رہی، باپ نہیں پہچان رہا، بھائی نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ آواز کی طرف جب نظریں اٹھیں گی، ایک ہستی، ایک